الحمدللہ یہ فاتح اسکول واقعات کا پہلا ادارہ ہے جس میں تعلیمی حوالے سے بھی ہم نے پورا فوکس رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ سوئمنگ، رائڈنگ، مارشل آرٹس اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تحفیظ اور دینی تعلیم، یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر جمع ہیں. بچوں کو ہم یہاں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دیتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، اور یہ تیار کر رہے ہیں بچوں کو بین الاقوامی مقابلے کے لیے. ہمارے ایڈمیشنز نئے سیشن کے لیے سٹارٹ ہیں. ہمارا جو سیشن ہے وہ 1 اگست سے شروع ہوگا، اور یہی جو جولائی کے دن ہے اس میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اور اسی میں پیرنٹس ہم سے رابطہ بھی کر رہے ہیں. اور میں دعوت دوں گا کہ پیرنٹس آئیں، ہمارے سسٹم کو دیکھیں اور ہمیں اس میں فیڈ بیک دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی فور تماشا. آج کافی ٹائم بعد ایک دفعہ پھر میں فاتح اسکول سسٹم میں موجود ہوں جو کہ ترکش بیسڈ ہے، اور بہت اچھا ان کا اسکول چل رہا ہے. ہماری ویڈیو کے بعد الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک رہا. استاد محمد وقاص خان صاحب میرے ساتھ اگین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا گزشتہ جو تھا سیشن کیسا رہا، بچوں کے ساتھ والدین کا فیڈ بیک کیسا رہا، اور آنے والے ٹائم میں ان کی کیا پلاننگ ہے، کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں عوام کی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام مہراب صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے تو میں بہت مختصر اپنے جو ادارہ ہے فاتح سلطان محمد، یہ ہمارا اسکول ہے ٹرکش اسٹینڈرڈ، بیسیکلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اسکول ہے. تو اس کی کچھ 3-4-5 خصوصیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا فیڈ بیک ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے. میں گزشتہ 25-26 سال سے تعلیم سے وابستہ ہوں، اور میں نے پاکستان کے اندر رائج جتنے بھی تعلیمی نظام ہیں، چاہے وہ کیمبرج سسٹم ہے، آکسفورڈ کا جو سلیبس ہے، اس کے علاوہ جو امریکن سسٹم یہاں پر رائج ہے، اور جو ہمارا نیشنل کریکولم ہے، ان سب کا گہرا مطالعہ کیا. اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تعلیم کے میدان میں بین الاقوامی برادری سے بہت پیچھے ہے. لہٰذا ہمیں کوئی ایسا بین الاقوامی سسٹم متعارف کرانا چاہیے جس کے نتیجے میں ہماری نوجوان نسل بین الاقوامی دنیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا مقابلہ کر سکے. تو ہمارا یہ سسٹم واقعی صحیح معنوں میں انٹرنیشنل سسٹم ہے، اور اس کو ہم پروف بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس پیرنٹس موجود ہیں وہ اس کے گواہ بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ سسٹم ٹوٹل ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. آج کے دور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی وہ ٹولز ہیں کہ جن کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے. ہماری کلاس رومز وہ ٹیکنالوجی بیسڈ تیار کردہ ہیں. ہمارے پاس اسمارٹ بورڈز ہوتے ہیں، اور وہ ٹچ سسٹم اسمارٹ بورڈز ہی اٹ سیلف ایک پوری دنیا ہے جس میں آباد ہے، اور اس کے ذریعے بچے جو ہیں وہ جو سیکھتے ہیں، اور ان کی پہنچ دنیا کے لائبریریوں تک ہوتی ہے، دنیا کی جدید ریسرچ تک ہوتی ہے. یوٹیوب پر جو چیز وہ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، یا خود کوئی کریٹیوٹی اس بورڈ پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کلاس روم کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ کریٹیو ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ لرننگ اس میں آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جوائے بھی ہے. تیسری ہماری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 C's اس کو کہتے ہیں. ہمارا عموماً بدقسمتی سے جو ہمارا سسٹم ہے رائج و رٹا سسٹم ہے، یا مارکس گیننگ سسٹم ہے کہ بچے نے 1000 مارکس لے لیے، 1025 مارکس لے لیے. ہمارا سسٹم 5 C's کی بنیاد پر چلتا ہے. پہلی بات ہے کانسیپٹس. ہم بچوں کو کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس لے کے آتے ہیں، جو چیز انہیں سمجھی ہے پھر وہ اس کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں. تیسری بات، ان کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے، خود سے کرنے کی صلاحیت، خود سے سوچنے کی صلاحیت، نئے آئیڈیا اختراع کرنے کی صلاحیت. چوتھی چیز کانفیڈنس. بچوں کے اندر کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے، بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو پیش کرنے کی اور پریزنٹ کرنے کی ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو ہمارے بچے کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ 1000 کے مجمع میں اور 1 لاکھ کے مجمع میں اور پوری دنیا کے سامنے اپنی بات کر سکتا ہے. اور 5ویں چیز کریکٹر ہے. اگر کریکٹر نہ ہو تو یہ سب کچھ بیکار ہے. تو ہم کریکٹر پر، ایتھکس پر، ویلیوز پر، اپنے دین پر، اپنی تہذیب پر، ثقافت پر بھی پوری زور دیتے ہیں. چوتھی چیز ہماری سپورٹس ہے. ہم نے سپورٹس کو بالکل اس کے اندر انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. ہمارے بچے کے لیے سوئمنگ، رائڈنگ
اور مارشل آرٹس یہ لازمی ہے، چاہے وہ بوائے ہو گرل ہو. اور اس کے نتیجے میں بچے کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کانفیڈنس لیول جو اس کے انہانس ہوتا ہے اور جو اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اس کی شخصیت کے اندر وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں. ہمارا جو گزشتہ سیشن ہے اس میں بچوں نے رائڈنگ بھی کی، اس میں بچوں نے باقی مارشل آرٹس بھی کیا، باقی سارے کام بھی کیے، اور ان کے نتیجے میں خود ان کے والدین بتاتے ہیں کہ بچوں کا جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ گئی. اور پانچویں چیز ہمارا جو ہے وہ تحفیظ ہے. ہمارے پاس تحفیظ حال ہے، ہمارے پاس قاریہ ہے، ہمارے پاس قاری صاحب ہیں، بچیوں کے لیے قاریہ، بچوں کے لیے قاری صاحب. اور ہم بچوں کو اگر وہ چاہیں تو قرآن پاک مکمل حفظ بھی کراتے ہیں ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے. اور اس کے نتیجے اس کے علاوہ ناظرہ قرآن سب کو پڑھاتے ہیں، اور قرآن پاک کی بنیادی جو مطالب اور مفاہیم ہیں ان سے بھی بچوں کو آشنا کراتے ہیں، اور نماز اور دعائیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ وہ چند خصوصیات ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں کسی اور ادارے میں جمع موجود نہیں ہے. اچھا سر، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ قرآن پاک کا سلسلہ بھی آپ کے پاس چلتا ہے. والدین کا اس حوالے سے مطلب جو خوشی والا فیڈ بیک تھا کہ ہمارے بچوں کو دین دنیا ایک ہی جگہ پہ مکمل مل رہی ہے، اور وہ مطمئن ہے اس چیز سے؟ جی بہت زیادہ. نہیں بہت زیادہ والدین کا اس پہ سیٹسفیکشن لیول ہے. وہ آتے ہیں، ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماڈرن تعلیم بھی مل رہی ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بھی مل رہا ہے، ساتھ تہذیب اور ثقافت بھی مل رہی ہے. اچھا، اور اسپورٹس کی رہی بات، تو ان کو یہاں سے لے جا کر آپ لوگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں، تو اور بھی آپ نیشنل لیول پر بھی ان کو لے کے جائیں گے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کی دسترس ہوگی؟ ہم نے پچھلا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے بچوں کو رائڈنگ سکھائی. اب ہمارے بچے اس قابل ہو گئے ہیں انڈیپینڈنٹلی وہ ہارس رائڈنگ کر سکتے ہیں، بلکہ گھوڑے کو بھگا بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جو وہ آگے بڑھیں گے تو اس میں جو آگے فیلڈز ہیں ان میں بھی بچے جائیں گے، اور ان میں انشاءاللہ ہمارے بچے ایکسل کریں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے باقی اسکولوں میں اور اداروں میں چونکہ یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ ہماری نویلٹی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ ہمارے بچے اس میں ایکسل کریں گے اور سب سے آگے ہوں گے. اسی طرح جو ٹیکنالوجی بیس سسٹم ہے یہ بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس میں بھی ہمارے بچے ایکسل کریں گے انشاءاللہ. واقعاً کا آپ کا ایک واحد پہلا ایسا ادارہ ہے کہ جو قرآن دین دنیا ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ٹیچرز آپ کے بڑے قابل فخر ہیں کہ بڑے اچھے ٹیچرز ہیں آپ کے. مجھے ایک بات بتائیں، فیس کے حوالے سے آپ ہماری عوام کو کیا کنسیشن دیں گے؟ فیس کے حوالے سے تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ ان کو پیکیج دیا جائے ایسا کہ وہ اور ادارہ جات چھوڑ کر آپ کی طرف آئیں اور یہ آپ کی جو سارے سلسلہ میں اس کو قبول کریں. پہلی بات تو یہ ہے محراب بھائی کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو رن کرنے کے لیے ایک حد تک تو ہمیں بہرحال کچھ فیس بڑھانی پڑے گی، اس لیے کہ اگر ہم اچھے ٹیچر رکھیں گے تو تب رکھیں گے جب انہیں اچھا پے کریں گے. اور ہم جب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو اس وقت پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی تجربہ کار ٹیچرز کو لے کے آنا ہے، اور ہم لے کر آئے ہیں، اور ہم پھر ظاہر انہیں زیادہ اچھا پے دیں گے. ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، ہماری جو بلڈنگ ہے، ہمارے جو کلاس روم ایکوپمنٹ ہے، ظاہر اس پہ بھی اخراجات آتے ہیں. لہٰذا فیس ہماری باقی جو ہمارے رائج ادارے ہیں ان سے تھوڑی زیادہ ہے، لیکن اس وقت جو انگریزی تعلیمی ادارے ہیں جو بیکن ہاؤس روٹس وغیرہ ان سے بہت کم ہے ہماری فیس. پھر بھی جو ہمارے پاس آپ کے ریفرنس سے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم انہیں 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے. دیکھیے میں نے سوچا تھا 20%، لیکن سر کی شفقت محبت کہ جو ٹی فار تماشا یوٹیوب اور ہمارے فیس بک کے ریفرنس سے آئے گا، نمبر اسکرین پہ اسکول کا موجود ہے، سر کا نمبر موجود ہے. 30% آپ کو پر کلاس یا پر ایڈمیشن آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. 2-3 بچے آئیں گے تو مزید اس میں مزید کنسیشن ہو جائے گی، مزید محبت ہو جائے گی. تو یہ واقعاً کا واحد پہلا ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ترک اسٹائل میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے. تو چینل کو سبسکرائب کریں، اسکول میں وزٹ کریں. واقعاً راجہ صاحب مال لوکیشن آپ کے سامنے موجود ہے، جو راجہ صاحب مال ماڈل ٹاؤن فیز 2 کے سامنے یہ اسکول موجود ہے بلڈنگ میں. تو ضرور یہاں پہ وزٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.